السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، آداب زندگی میں سے آج ہم لباس کے آداب لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو ڈھنگ سے لباس کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، عورت مرد کی، مرد عورت کے طریقے کو اپنانا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مرد اور عورت کے لباس سے ایک دوسرے کا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائے ہیں۔ اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے۔ اور دوسرا، اسراف، یعنی آج کا ماحول اگر آپ دیکھیں گے تو کپڑوں کے نام پر، لباس کے نام پر لوگ لاکھوں کے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں جب آپ جائیں گے تو دلہن کا جو ایک جوڑا یا ایک کپڑا آپ دیکھیں گے، ایک وقت کا پہننے، ایک گھنٹے، 2-3 گھنٹوں کے واسطے پہننے کے لیے 1.5 یا 2 لاکھ روپے خرچ کرنے میں بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اسراف، اسلام میں کیا ہے؟ اسراف کو منع کیے گئے ہیں۔ اسراف کرنے والا یقیناً شیطان کا بھائی ہے۔ شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ یہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کی دلیل موجود ہے۔ تو اسراف یعنی زیادہ بیکار خرچ کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج لوگ اتنے لاکھوں کے پیسے صرف ایک جوڑے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہدایت دے۔ اگر وہی 1 یا 1.5 لاکھ روپے کسی غریب کی بچی کو دے دیں گے تو اس کی شادی ہو جائے گی الحمدللہ۔ آج کتنی لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، تو آج اگر پیسے والے اتنے خرچ کرنے سے بچ جائیں گے تو کئی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گے۔ ایک دن کے لیے لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ایسا بھی نہیں ہے کہ کپڑے نہیں پہننا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھرنا۔ اسلام میں اسراف کرنے سے منع کیا ہے، ہمیں کپڑے نہیں پہننا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسے ہی جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کپڑا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لوگ ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہن کر ظاہر کرے، اس کا شکر بجا لائے۔ اس کی دلیل بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ اس حدیث کی بھی دلیل ابو داؤد میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے، یعنی کچھ پہن کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اچھا کپڑا پہن کر۔ پیسے رہنے کے باوجود بھی پھٹا پرانا کپڑا پہن کر پھرنا، یہ اللہ کی ناشکری کا ہی یہ ہے، اظہار کرنا ہے۔ اس کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنو مگر اسراف سے بچو۔ صاف ستھرا کپڑا پہننا، آدمی کو کیا ہے؟ صاف ستھرا کپڑا پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ گندا لباس پہنا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس، اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے اپنے کپڑے دھو لے۔ اس کی دلیل ابو داؤد میں موجود ہے۔ یعنی کپڑے کو صاف ستھرا رکھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ گندے کپڑے پہن کر پھرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کپڑوں کو صاف رکھنا، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک صاف ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔
کہ ہمیں پاک صاف رہیں، کپڑوں کو پاک رکھے، پاک صاف کپڑے ہی پہنے۔ نمبر 5 سفید لباس پہننا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑا سفید رنگ کا ہے اور وہی پہنو اور اپنے مردوں کو اسی سے کفن دو، یعنی سفید کپڑا۔ آج کا ماحول، اگر شادی شدہ عورت اگر انتقال ہو گئی یا عورت کوئی جوان لڑکیاں انتقال ہو گئے تو ان کو کیا ہے لال کلر کا لباس سے کفن دیتے ہیں، لیکن اس حدیث میں ہمیں دلیل ملتی ہے کہ سفید کپڑے کو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے اور مردوں کو اس سے ہی کفن دینے کی ہمیں ترکیب دیے ہیں، تو ہم اسی طریقے کو اپنائیں۔ جب کوئی انتقال ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ہمیں سفید لباس کا کپڑے سے ہی کیا ہے ہمیں ان کو کفن دے۔ بہت سارے لوگوں آج اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ سفید کپڑے سے کفن دینے سے انکار کرتے ہیں، لال کلر کا کپڑا ہی لگا کے ان کو کفن دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ایسا کرنا غلط ہے۔ سفید کپڑا پہننے میں بھی اللہ کے نبی پسند کرے ہیں اور مردوں کو دینے میں بھی یہی پسند کیا گیا ہے۔ اور نمبر 6 سیدھے طرف سے کپڑا پہنا۔ کوئی بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تو سیدھے طرف سے ہی شروع کرتے، جب کوئی چیز کو اتارنا ہوتا تو دائیں طرف سے اتارتے تھے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، تو اس کی دلیل بھی آپ کو بخاری میں موجود ہے۔ اور جسم اور کپڑے کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اور لباس ہو یا دنیاوی اموال، یعنی کوئی بھی دنیاوی کام میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے سے زیادہ غریب کی طرف دیکھو اور اپنے سے زیادہ امیر کی طرف نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھے، یعنی ہمارے اندر ایک ناشکرا پن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے یا وہ اتنے اچھے لباس پہن رہے ہیں، اتنے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اتنے اچھا وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس طرح کا ہم سوچ رکھیں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ناشکری پن کا محسوس ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ہم کیا ہے مایوسی ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لباس میں بھی دیکھو، کسی چیز میں بھی دیکھو، کمپیئر کرو تو ہمارے سے جو نیچے یعنی کم ترین جو غریب ہے، ہمارے سے بالکل ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان لوگوں کو دیکھیں تو ہمارے اندر اللہ کا شکر کا جذبہ زیادہ ابھرے گا کہ ہمیں اللہ کا شکر بجا لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ اتنا تو دیا ہے، اللہ کا شکر و احسان ہے۔ اور لباس مکمل چھپنے والا ہو اور تنگ نہ ہو، جسم کی بناؤ سنگار، مطلب اس طرح کے آج ماحول میں دیکھا جاتا ہے لڑکیاں جب کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہیں تو ان کے جسم کے پارٹس کس طرح کے کہاں کتنا سائز ہے، ٹیپ کی ضرورت، ٹیپ کے بغیر ہی ہم کیا ہے ناپ سکتے ہیں، اتنی گندی بری طریقے سے کیا ہے آج عورتیں کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہیں۔ اور برقع بھی اتنی عجیب سی برقعے بھی بن گئے ہیں کہ جسم میں پیچھے سے باندھ کر ٹائٹ کرنا یا پورا ٹائٹ کر کے پہننا، سلیوز پوری ٹائٹ بنا کر پہننا، یہ اس طرح کے کپڑے پہننے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں۔ اس کی دلیل بھی کیا ہے، جسم کی بناؤ سنگار ظاہر کرنے لگے اور نہ ہی اتنا باریک لباس ہو کہ بدن جھانکنے لگے۔ اس کی دلیل بھی کیا ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے اگر لوگوں میں کپڑے اتنے تنگ اور بے حیائی، مطلب لوگوں میں آج کپڑوں کو دیکھیں گے تو بے حیائی عام ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں میں بے حیائی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری یعنی ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ اس میں کیا ہے لوگ زیادہ مر جائیں گے، اور بیماری کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہوگی۔ تو ایسی بیماری آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں، حساب ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بے حیائی کو کم کرنا ہے تو لباس کے آداب دیکھیے، فل کپڑا پہنے، ڈھک کر رکھیں سر کو، سینے کو۔ قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل ہیں موجود کہ اپنے اوڑھنیاں اوڑھ کر رکھو، جسم سینے پر ڈال کر رکھو، یا غیر محرموں کے ساتھ سامنے نہ ہو، اس طرح کے بہت سارے
احادیث اور قرآن کے دلائل آپ کو مل جاتے ہیں۔ کہیں بھی اسلام میں تصور نہیں کہ باریک لباس پہن کر ایک آزادی کے نام پر برقعے کو منع کریں اور فیس دکھا کر پھریں، ٹائٹ کپڑا پہنیں، کپڑے میں اتنا لچک پن جسم میں پیدا کر کے گھومیں، اس طرح کا تصور اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے ہی ہے کہ ہم اچھے لوز کپڑے پہنیں اور صاف ستھرا کپڑا پہنیں، جب بھی باہر نکلیں تو جسم کو ڈھانک کر چھپا کر اپنے گھر سے نکلیں تو اچھی بات ہے ہمارے لیے۔ تو ان تمام آداب کو ہم انشاءاللہ اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لباس کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چند آداب ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، کاروان دین ایک تعلیمی و دینی چینل ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے نفلی صدقات و خیرات اور عطیات سے نوازیں، شرعی علم کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں۔